مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنانا کمال نہیں، سننا کمال نہیں، ہم ہر دن سناتے ہیں۔ شیخ سرفراز الحمدللہ ان کو بھی ہزاروں لاکھوں سننے والے ہیں، اور الحمدللہ ہم کو بھی ہزاروں لاکھوں سننے والے ہیں۔ خالی مرسی ٹی وی سے روزانہ 20 کروڑ لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ کمال نہیں ہے، کمال اس میں ہے ہم جتنا بولے عمل کریں، آپ سنیں عمل کریں، اور اللہ کو عمل والوں کی ضرورت ہے۔ اس اجلاس کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب ہم اور آپ عمل کی نیت سے سنیں گے۔ کوشش کریں اللہ ہم سب کو عمل کی، کل سے کوئی نماز مس نہ ہونے پائے، اور ہمارا دوست، ہمارا ہمدرد، ہمارا خیرخواہ نمازی ہو، بے نمازی نہیں ہو۔ میرے محترم، بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو۔ رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو ہمارے اور آپ کے امام ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اس لیے کہ اہل حدیثوں کی ایک ہی امام ہے اور وہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے قیامت کے دن ہم اپنے حقیقی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جھنڈا ہوگا لواء الحمد، جہاں صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی مرتضی، ابو عبیدہ ابن جراح، اصحاب رسول رہیں گے، تابعین، محدثین، اولیاء رہیں گے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ننھی مسجد والے بھی رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے رب کی وحدانیت میں، ہم نے نبی کی رسالت میں کبھی خیانت ہونے نہیں دیا۔ نہ توحید کو ہم نے شرک سے ملایا، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے بدعات سے ملایا۔ ہم شدھ دین کے ماننے والے ہیں۔ میرے محترم، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 2 رکو نمبر 3 کی پہلی آیت، یا پارہ نمبر 2 رکو نمبر 2 کی آخری آیت میں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب کہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزوں میں بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیادی چیزوں میں کلمہ توحید کے اقرار کے بعد نماز۔ نماز ہر عاقل پر، بالغ پر، مرد پر، عورت پر، بچوں پر، سب پر فرض، جو عاقل البالغ ہے، جن کی عمریں 10 سال کراس کر گئی ہیں، نماز فرض ہے۔ اور نماز ایک ایسا فریضہ ہے، چاہے آپ گھر میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفرق بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ، ہمارے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز نہ پڑھنے والا یا تو رب کی نظر میں مشرک ہے یا نبی کی نظر میں کافر ہے۔ وہ میری اور آپ کی نظر میں اہل حدیث ہو سکتا ہے، کئی کو تو آمین بولتا، رفع الیدین کرتا، وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ ہماری جماعت کا ہے، ہم بولتے جماعت کا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ الفرق بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ،
ارے اندازہ کرو، ابن عمر یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی شخص 4 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا اور عشاء کی نماز میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو ہم صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا وہ بھائی جو 4 ٹائم کی نماز پڑھا تھا فجر میں نہیں آیا، شاید وہ فجر سے پہلے منافق ہو گیا۔ کون بول رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ آج 5 ٹائم کی نمازی بھی چھوڑے، ماشاءاللہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ بابا مسلمان تھا، اس کا دادا مسلمان تھا، ہے نا؟ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں 4 ٹائم کی نماز اگر کوئی پڑھتا تھا اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم کہتے تھے کہ شاید یہ منافق ہو گیا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے بابا؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، اگر آج مسلمان بے نمازی کا جنازہ پڑھانا چھوڑ دیں، اس سے بڑے اصلاح کی کوئی کام نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھئے، شیخ صاحب ہیں، بے نمازی کے جنازے کے بارے میں عبداللہ حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، 110 صحابہ، 20 صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ مت پڑھو، مت پڑھو اس کا جنازہ۔ بہت سخت وعیدیں آئے بابا۔ دنیا تو جائے گی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ اللہ کے بندو، ابھی تربیت پر شیخ صاحب بہت اچھا خطاب انشاءاللہ کریں گے، میں بھی انہی کا خطاب سننا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں تربیت کے پہلو میں ایک پہلو ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی اولاد میں، جن کی نسل میں 1,23,000 سے زائد انبیاء، میں ایک ایسے ہی بتا رہا ہوں اندازہ، کیونکہ انبیاء کی اکثریت انہی کے نسل میں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی اسی نسل سے ہیں۔ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کون ابراہیم؟ جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں صرف 2 ہی نبی ہیں جن کو اللہ نے خاص الخاص دوست، خلیل، ایسا دوست جس میں ایک کی محبت اور دوسرے کی گنجائش نہ ہو، اللہ کے نبی اور ابراہیم علیہ السلام۔ 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے 2 ہی پیغمبروں کو امام بنایا ہے، کسی تیسرے پیغمبر کو امام نہیں۔ پوچھئے، 2 ہی پیغمبر امام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے 2 ہی نبیوں کو آئیڈیل بنایا ہے، 2 ہی نبی آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جن کو اپنا خلیل بنایا ہو، اللہ نے جن کو آئیڈیل بنایا ہو، اللہ نے جن کو امام بنایا ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق کہتے، دیکھو جی، یہ میرے بھائی بڑے خوش نصیب ہیں یوسف، اس لیے کہ یہ خود نبی ہیں، ان کے باپ یعقوب نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق نبی ہیں، ان کے پردادا ابراہیم نبی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سوچو، جن کے خاندان میں نبوت ہی نبوت ہو، اتنے جلیل قدر پیغمبر ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے ہمارے رب، اے میرے رب، تو مجھے نمازی بنا، میری آل اولاد کو نمازی بنا۔ اور کس بچے کے بارے میں؟ کس بچے کے بارے میں؟ جس بچے کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ بیٹا جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اسماعیل علیہ السلام کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھو،
इन्नहु कान सादिकल वाद, वो वादे को पूरा करने वाले, वो वादे को सच करने वाले, वो कान रसूलन नबिया, वो रसूल भी और नबी भी थे। वो कान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने परिवार वालों को नमाज का हुक्म देते। वो कान इंद रब्बिही मर्दिया, वो रब की मर्जी के मुताबिक थे। अल्लाहु अकबर। इतने प्यारे बेटे जिनकी तारीफ अल्लाह ने की, इनके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी तारीफ अल्लाह ने की, वो दुआ कर अल्लाह मुझे नमाजी बना। सही मानों में कोई मुसलमान बाप है, कोई मुसलमान दादा है, कोई मुसलमान घर का बड़ा है, उसको ये दुआ करना चाहिए, अल्लाह मुझे नमाजी बना, मेरी औलाद को नमाजी बना। दुआ करना चाहिए, अल्लाह मुझे मुसलमान बना, मेरी औलाद को मुसलमान बना। बाबा जो नमाजी है वो मुसलमान है, जो नमाजी नहीं है, जो नमाजी नहीं है, मैं नहीं कहता, रब का कुरान कहता है। दलील कुरान मजीद पारा नंबर 21 सूरे रूम, गालिबन आयत नंबर भी 21 है या कुछ है। अकीमुस्सला, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ो नहीं कहा अल्लाह ने, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज छोड़कर मुशरिक मत बनो। नमाज छोड़ने वाला रब की नजर में मुशरिक, मुशरिक नबी की नजर में मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया। नमाज छोड़ने वाला रसूल की नजर में काफिर, मैं नहीं बोल रहा हूं काफिर, नमाज छोड़ने वाला रब की नजर में मुशरिक। इसके अलावा और बहुत सारी बातें मेरे भाई। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने 24 घंटे मुझे और आपको दिए बाबा। 24 घंटों में 22 घंटे कारोबार, बीवी, नौकरी चाकरी, जो कुछ करना है करो जी। 22 घंटे रब के नाम, 1 घंटा या 2 घंटा। याद रखो, जिस बीवी बच्चों की खातिर हम और आप कोशिशें कर रहे हैं ना, है ना, शेख की आमद, हमारी आमद और दीगर लोग क्यों हैं भाई? हम दावत के मैदान के आदमी है, जाते हैं दावत के काम करते हैं, जो कुछ अल्लाह ने तौफीक दिया यही से हमारे बीवी बच्चों के। कोई आदमी नौकरी कर रहा है, कोई आदमी खेती बाड़ी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, किस लिए कर रहा है? 24 घंटे हर एक को अल्लाह ने दिए और 22 घंटे पर्सनल मसाइल से लेकर, जाती मसाइल से लेकर के बीवी बच्चे, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, सबके लिए। लेकिन मरने के बाद ये 2 घंटे काम आएंगे, वो 22 घंटे काम नहीं आएंगे। वो 22 घंटे तो हो सकता है हमको और आपको फंसा दे, लेकिन 2 घंटे काम आएंगे। कब्र की तारीकी में भी काम आएंगे, मैदान महशर में भी काम आएंगे। जैसे कि मुस्नद अहमद इब्न हंबल मोजम तबरानी की सही हदीस है, क़ियामत का दिन होगा, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 1,24,000 अंबिया होंगे, सहाबा होंगे, ताबईन होंगे, तबे ताबईन होंगे, मुहद्दिसीन होंगे, मुफस्सिरीन होंगे, सारे औलिया होंगे, अत्किया होंगे, बाबा आदम से लेकर नस्ल इंसानी का बच्चा होगा। और क़ियामत वाला दिन होगा जिस दिन का नक्शा खींचते हुए अल्लाह ने कहा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी, जिस दिन आदमी अपने बाप से भागेगा, अपने माँ से भागेगा, वो साहिबती व बनी, अपने बीवी और बच्चों से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी, उस दिन हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसान हाल। अरे जिस बेटे के खातिर बाप तकलीफें उठाता था, वही बेटा बाप को पहचानने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे हालात में, थोड़ा सा आगे, ऐसे हालात में अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, गौर से सुनो मेरे भाई, मेरा बहुत अहम मौजू नमाज के ताल्लुक से मैं बोल रहा हूं। सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यक़ूलुल्लाहु रब्बी अज़्ज़ा वजल यौमल क़ियामा, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़ियामत वाले दिन कहेगा। अंबिया, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया, अत्किया, बड़े बड़े हुक्मरान, यम पे यमीले, सब कुछ रहेंगे, सारे लोग रहेंगे।
ایک خوش نصیب انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ یاد کریں گے. وہ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ دنیا میں آج کس کی پوجا ہوتی ہے؟ دنیا میں لوگ کس کو سلام مارتے ہیں؟ دنیا میں لوگ کس کے لیے؟ بھائی یہ امیر صاحب ہے، بھائی یہ مالدار ہے، بھائی یہ نیتا ہے، بھائی یہ بڑے آدمی ہے، بھائی یہ پیسہ ہے نا، ہوتا ہے نا. جس کی آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کس کو یاد کریں گے؟ اے جیرانی، اے جیرانی، اے جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی. اللہ کا یاد کرنا یہ سب سے بڑا کمال. پھر اپنے نیبر کی حیثیت سے، اپنے پڑوسی کی حیثیت سے یاد کرنا یہ بھی اور بہت بڑی بات ہے. اللہ اپنے پڑوسی کی حیثیت سے یاد کریں گے. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبَّنَا، فرشتے فرمائیں گے اے ہمارے رب، مَنْ جَارُكَ الْيَوْمَ، تیرا پڑوسی کون ہے؟ کس کو پکڑ کے لائے، کس کو ہم یہ کر کے لائے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازی کہاں ہیں؟ بے نمازی نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے. اگر کوئی نمازی ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، دیندار ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، توحید کا متوالا ہے، الحمدللہ وہ اس مالدار سے بہتر ہے جو عیش و آرام کے بنگلے میں رہتا ہو، جس کے پاس کار بنگلے ہو، دھن دولت کی ریل پیل ہو، لیکن بے نمازی ہے. اس سے لاکھوں درجے ایک نمازی غریب بہتر ہے. یہی وجہ ہے نا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداران قریش آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں محمد ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب دیکھو تمہارے پاس یا تو صہیب رومی ہے، یا عمار ابن یاسر ہیں، یا بلال حبشی ہیں. یہ کون ہے؟ ان کا کون سا خاندان ہے؟ یہ کون سے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ قریشی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم تم سے نہیں ملتے. اللہ نے کیا کہا؟ پیارے نبی اگر یہ نہ مل رہے سرداران قریش، ان کی پرواہ مت کیجئے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کی نگاہیں ان لوگوں کی طرف نہیں جانی چاہیے جو دنیا کی زیب زینت چاہتے ہیں، ٹپ ٹاپ چاہتے ہیں. اللہ نے خود منع کیا. ان مالداروں کو مت دیکھیے بلکہ اس غریب کو دیکھیے. عمار ہیں، یاسر ہیں، بلال ہیں، صہیب ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ توحید پرست ہیں. آپ ان کی قدر کیجئے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پیارے نبی آپ ان کی بات مت مانیے جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں، جو ہمارے ذکر سے دور ہیں، جن کے دل غافل ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو خواہشات نفسانی کے غلام بنے بیٹھے. تو ہمارے سے کیا ہونا چاہیے؟ نمازیوں سے. اسی لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، مت دوستی کرو جی مگر مومن، نمازی، دیندار. ولا تاکل معک الا تقی، تمہارے کھانا وہ کھائے جو نمازی ہو، متقی ہو، دیندار ہو. 100 بے نمازیوں سے 10 نمازی بہتر ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں قیامت کے دن سب سے پہلے آپ حاجی ہیں کیا نہیں ہے نہیں پوچھا جائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے تھے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کیا کیا نہیں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے نماز. نماز سوچو نا، زکوٰۃ زمین پہ فرض ہوئی، حج زمین پہ فرض ہوا، روزے زمین پہ فرض ہو گئے، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج پہ بلا کر کے دیا. نماز معراج کا تحفہ ہے. اللہ کے بندوں جس وقت نماز فرض ہوئی تھی 50 ٹائم کی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ 45 ٹائم کی تخفیف ہوگی، اسی 5 ٹائم باقی رہے گی، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں. 50 ٹائم کی نمازوں کا ہی ثواب ملے گا. اور یاد رکھنا زندگی میں ایک ٹائم کی نماز بھی معاف نہیں، کبھی بھی معاف نہیں. عورت کو اس کی مخصوص حالت میں معاف ہے جب اس کو پریڈ کے دن ہوتے ہیں، مرد کو تو کبھی بھی نہیں. ہاسپٹل میں بھی ہے تب بھی.
اور نماز کتنا پیارا فریضہ. اگر آدمی کی طاقت کھڑے ہو کر ادا کرنے کی نہیں ہے بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کی بھی طاقت نہیں ہے لیٹے لیٹے پڑھے, اشارے سے پڑھے بس. لیکن پڑھے یہ نہیں کہ میں ہاسپٹل میں تھا, نہیں. بابا وضو کی سکت نہیں ہے تیمم کر لے لیکن پڑھے. کتنا آسان دین ہے. آج تو پانی بھی ہے, آج تو سہولیات بھی ہیں. اسی لیے زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑنا, کبھی نماز نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر. لیکن آج ہماری امت مسلمہ کا حال کیا ہے, اور بالخصوص فجر اور عشاء کے. آج ہم کس کو مالدار بولتے ہیں؟ جس کے پاس دھن دولت کی ریل پیل ہے, جو بڑے بڑے فلائٹوں میں گھومتا ہے, دھن دولت کی ریل پیل ہے نا. اب ہمارے پاس ہماری نظر میں کون ہے مالدار اپنے ملک کے؟ دو ہی بڑے مالدار ہیں نا, اے ڈی اور اے بی, دو ہی مالدار ہیں نا, اڈانی اور امبانی. یہی بڑے مالدار لوگ ہیں نا. قربان جائیے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر, رکعتا الفجر, رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. جس کو اللہ نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق بخشا وہ مالدار ہے. حافظ صاحب مالدار ہیں, معزز صاحب مالدار ہیں, وہ غریب مصلی مالدار ہے جس کو اللہ نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دیا, اور وہ بھی سنت نماز. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صلی البردین ادخلہ اللہ الجنہ. جو 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرے گا. ٹھنڈی نماز کون سی نماز؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز. اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا. اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجے گا. کس کو جہنم میں نہیں بھیجے گا؟ جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر کی نماز, جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز, اور عصر کی نماز. سوچو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے جسم مبارک پر طائف کے اندر پتھر برسائے گئے, جسم خون آلود ہو گیا. یہاں تک کہ اللہ رب الجلال والاکرام نے اس موقع پر پہاڑی فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے محمد اگر ایک FIR درج کرا دے, میرے محمد اگر ایک الفاظ کہہ دے, جن ظالموں نے پتھر برسایا ان کے اوپر پہاڑیاں اٹھا دو, انہوں نے خون نکالا ہے ان کی رگوں سے جان نکال دو. پہاڑی فرشتہ آتا ہے, اللہ کا آرڈر پیش کرتا ہے, محمد یہ رب کا فرمان ہے, آپ تھوڑا سا لب ہلائیں. جن ظالموں نے پتھر مارے ہیں نا, جنہوں نے آپ کے جسم سے خون نکالا ہے نا, ان کی رگوں سے جان نکال لیں گے. پتھر انہوں نے برسایا ہے, پہاڑیاں ان پہ اٹھا دیں گے. قربان جائیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو زہر دیا گیا. ایک یہودی عورت نے کھانے میں بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دیا, اللہ کے نبی بد دعا نہیں کیے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس واقعے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان کے لیے بد دعا کروں ان کے لیے رحمت کی دعا کون کرے گا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو, اپنے صحابہ کو پیغام دے رہے ہیں, اتقوا کرائم اموالہم, اتقوا دعوت المظلوم فإنہ لا حجاب بینہ وبین اللہ. میرے صحابہ تم زکوٰۃ کے وصولی کے لیے جا رہے ہو, عمدہ مال لینے سے بچنا اور لوگوں کی بد دعا سے بچنا, اس لیے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مظلوم ہے, چاہے تو بد دعا کر سکتے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر میں ان پتھر مارنے والوں پہ بد دعا کروں پھر ان کے لیے رحمت کی دعا کون کرے گا؟ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ یہ پتھر سے مارنے والے کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں, یہ میرے اپنے لوگ ہیں.
اے اللہ ان پتھر سے مارنے والوں کو ہدایت دے جن کے ہاتھوں میں پتھر ہے. اگر تو نے ہدایت کا فیصلہ کیا تو تیرا قرآن بھی ان کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے. اور ہندی مسلمانوں پر احسان رب کا اسی لیے ہے کہ وہی طائف کے لوگ سب سے پہلے انڈیا میں آئے تھے. مختار ابن ابی العاص ثقفی، عثمان ابن ابی العاص ثقفی، وہی لوگ آئے تھے. طائف کے علاقے کے لوگ آئے تھے سب سے پہلے انڈیا کے اندر، ساحل مالابار پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، بد دعا نہیں کیے. آپ کو بکری کے گوشت میں زہر دیا گیا، بد دعا نہیں کیے. لبید ابن عاصم نے آپ پر جادو کیا، بد دعا نہیں کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا، بد دعا نہیں کیے. کئی ایسے مواقع ہیں لیکن اللہ کے نبی بد دعا نہیں کیے. کان کھول کر سن لو نوجوانوں، الحمدللہ بزرگ تو پڑھتے ہیں. نوجوانوں کان کھول کر سن لو. پوچھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز چھوٹ گئی، وہ بھی میدان میں، جنگ کے میدان میں، احزاب کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ لیے، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے. سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا. اب آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی میں شاہپور سے نکلا، جا کر مغرب میں آرام سے نواب کی طرف پڑھ لوں گا، نہیں تو عشاء کے بعد پورے حافظ صاحب کیا جی میں نماز چھوڑا پڑھ لو جی، چلتا لو سب چلتا نا حافظ صاحب؟ ہاں چلتا نہیں چلتا؟ چلتا. ہاں دیکھو بولے نا، ابھی بولے نا حافظ صاحب پوری نمازیں چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، رات میں آ کے ہول سیل میں پڑھ لو، چلے گا؟ ارے اس نبی کو دیکھو جس نبی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، میدان جنگ ہے، حالات جنگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے میں نے جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑا، جن ظالموں نے مجھے عصر کی نماز پڑھنے نہیں دیا، اگر زندہ ہیں تو ان کے گھروں کو، اگر مر چکے ہیں تو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. ایک نماز کے چھوٹنے پر کیسے تمہارے کاروبار چلتے ہیں، کیسے تمہاری روزی روٹی میں برکت آئے گی؟ اللہ سے بے وفائی اور اپنی بیوی بچوں سے وفاداری. سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک نماز. او اہل حدیث ہو، شرم پیدا کرو. نماز کے چھوٹ جانے پر پھر بھی اہل حدیث کیوں؟ اس لیے کہ آمین بولتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، اس کا باپ اہل حدیث تھا، اس کا دادا اہل حدیث تھا. آدار میں تم اہل حدیث ہو سکتے ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے، رب کی نظر میں اہل حدیث ہو سکتے ہو. سوچو اہل حدیثوں کے امام، ابھی میں نے شروع میں کہا نا ہم نے ایک کو ہی امام بنایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عصر کی نماز چھوٹ گئی، اللہ کے نبی نے کہا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ ان کے گھروں کو، اگر جو زندہ ہیں، اگر جو مر چکے ہیں، جنہوں نے مجھے عصر کی نماز پڑھنے نہیں دیا، اگر زندہ ہیں تو ان کے گھروں کو، اگر مر چکے ہیں تو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے مجھے بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز پڑھنے نہیں دیا. اللہ اکبر. ایک نماز کے چھوٹ جانے پر سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. پوچھو شیخ صاحب، پوچھئے من ترک صلاۃ العصر فقد اتر مالہ واہلہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اتر مالہ واہلہ، وہ اپنے مال کے سمیت، بیوی بچوں کے سمیت برباد ہو گیا. ایک نماز کے چھوٹنے پر نبی نے کہا، میری فتویٰ نہیں، حدیث میں سناؤں گا، حدیث مصطفیٰ میں دلیل دوں گا آپ کو. میرے بھائیوں ایک نماز کے چھوٹ جانے پر توبہ کر لو، آج کے بعد سے کبھی کوئی نماز مس نہ ہونے پائے. اے مت سوچو زندگی باقی ہے. ابھی کل ایک آدمی، ہمارے بھائی عبد المتین اللہ انہیں شفا دے، جس ڈاکٹر کے پاس علاج کرا رہے تھے اللہ انہیں صحت دے، وہیں پر کل ایک مریض صبح گیا، علاج کروایا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس سے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب طبیعت اچھی ہے بول کر آ گیا. ہاسپٹل سے باہر آیا، تھوڑے دمے کی شکایت ہو گئی، بیٹا ہاسپٹل لے کر گیا. اس ہاسپٹل کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ 3 منٹ پہلے
اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے پانی کی پیاس لگ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے پانی پلا دیجئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا بھائی پانی لا کے دو۔ کہتے ہیں میرا اسسٹنٹ پانی لانے کے لیے گیا، ڈاکٹر صاحب ابھی آلہ لگا کر چیک کر رہے ہیں، 3 منٹ کے اندر بس ختم، جان پرواز کر گئی۔ اور آج وہ خبر کے حوالے ہیں، آج وہ خبر کے حوالے ہیں۔ اور سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کے میدان میں جلدی کرو۔ هل تنتظرون، کیا انتظار کر رہے ہو؟ ان میں 7 چیزوں میں او موتا مجہزہ، موت تیار کھڑی ہے، تیار کھڑی ہے۔ کیا احمد آباد کا حادثہ بھول گئے؟ ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹرز بچے، شام کا ٹائم ہے، یہی ٹائم ہے، کھانے کے لیے پہنچے، جا کے اپنے کھانے کے کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اچانک پلین کریش ہوتا ہے۔ کیا بھول گئے ابھی اس حادثے کو؟ حیدرآباد کے 42 لوگ، ایسے حادثات دیکھ رہے ہیں، موبائل میں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں، زمیں ٹلت زماں ٹلت ہم نہ ٹلت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ رکھنے والوں عبرت تو حاصل کرو۔ آج اٹھے اٹھے موت ہے، بیٹھے بیٹھے موت ہے، اسی لیے ہمیشہ موتاً مجہزہ، موت جو تیار کری ہے۔ سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے عصر کی من ترک صلاۃ العصر فقد اتر مالو اہلو، بظاہر وہ زندہ ہیں لیکن رب کی نظر میں وہ مردہ ہیں۔ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی وہ خود بھی برباد ہو گیا، اپنی بیوی بچے مال دولت سمت برباد ہو گیا۔ ایک نماز کے چھوٹ جانے پر، ایک نماز چھوٹ جانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، کہیں چونٹیوں کا ایک یہ تھا، چونٹیاں رہتا نا بلوں کے قریب، کسی نے آگ وہاں پھینکا، وہ چونٹیاں جلے مرے پڑے تھے، پورے جل گئے۔ اللہ کے رسول اتنا ناراض ہو گئے، اتنا ناراض ہو گئے، پتہ نہیں اس بے زبان مخلوق کو کس نے جلایا ہے۔ جلانے کا حق تو صرف اور صرف رب ذوالجلال والاکرام کا ہے۔ خالی چونٹیوں کے جلنے کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذان ہو رہی ہے، ہو گیا میرا بھی ٹائم، صرف 10 منٹ باقی ہیں، اذان کا جواب دے دیجیے پھر اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على ابراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹیوں کے جلے ہوئے کو دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس بے زبان مخلوق کو کس نے جلایا ہے۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت چاہتی ہے نماز کا وقت اگر ہو جائے میں کسی اور کو امام بناؤں، میں کسی اور کو امام بناؤں اور ان مسلمانوں کے گھروں کا سروے کروں جن گھروں میں مسلمان سویا ہوا ہے۔ اور شاید یہ مدنی زندگی کا ہی واقعہ ہے، مکی زندگی کا، کیونکہ نماز مدینہ میں فرض ہوئی نا، اور منافقین 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے تھے، عشاء اور فجر کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان منافقین کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کیا ثواب ہے، ان کے پیروں کی طاقت اگر ختم ہو گئی ہے یہ اپنے پچھلے حصے کے بھل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، ہے نا۔ تو شاید مدنی دور کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طبیعت چاہتی ہے نماز میں کسی اور کو اپنا امام مقرر کر دوں اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں مسلمان سویا ہوا ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ کان کھول کر سن لو، ہاں
ابھی میں نے بیچ میں صرف کہا کہ بھئی یہاں سے وہاں تک ایک صاحب کو اتنی مرچی لگی تھی کہ بھئی وہ ہم سے یہ کرنے کے لیے آ گئے تھے. خیر چھوڑو بھائی, پڑھو گے تو آپ کا ثواب ہے, نہ پڑھو گے تو آپ کا نقصان ہے, میرے کو کیا ہے. بس میں نے نشاندہی کی تھی اس علاقے سے اس علاقے کی طرف. ہاں اللہ کے نبی پوچھئے انس ابن مالک سے, کہہ رہے ہیں اے انس فلاں آدمی کی طرح مت ہو جانا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کون آدمی؟ جو کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نماز نہیں پڑھتا. حالانکہ وہ فرائض میں نہیں, وہ رات تہجد کی نماز کبھی پڑھتا تھا اور کبھی چھوڑتا تھا. وہ فرض کے بعد میں نے اللہ کے نبی نے نہیں کہا, پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بابا, ہم خود دیکھ لیں اڑوس پڑوس میں کتنے نمازی ہیں کتنے بے نمازی ہیں, اپنے خاندان میں, اپنے عزیزوں میں, اپنے رشتہ داروں میں. اللہ کے بندو, اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میری طبیعت چاہتی ہے میں کسی اور کو امام بناؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں. کیا ہے الفاظ؟ ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں مسلمان نماز چھوڑ کر سویا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورتیں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا. آج ہم کیا کریں گے بابا؟ ایسا ہے تو جا کے ڈال دیں گے, پھر ڈال دیں گے نہیں ڈال دیں گے آپ؟ ہاں خالی بولے تو ہے نا یہ ہے, اور اگر ایسے الفاظ اگر ہم کریں اور جا کر اگر کسی کو کریں. لیکن سوچو یہ بیچارے بھولے بھالے امام ہیں, یہ تو ہر ایک کی نماز پڑھا دیں گے, لیکن کیا کسی کے نماز پڑھانے سے ہو جائے گا؟ نبی کا مصلی ہے عبداللہ بن ابی, نبی کے مبارک قمیص میں کفن دیا گیا ہے, اس کے جنازے کی نماز پڑھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول قمیص دے دیا ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کے جنازے کی نماز مت پڑھائیے. اللہ کے رسول اس کی مغفرت کی دعا مت کیجئے. نبی کے 3 ٹائم نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا نبی کا مصلی ہے عبداللہ بن ابی. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی حمایت میں آیت نازل کیا اور کہا عمر صحیح کہہ رہے ہیں, اس منافق کے جنازے کی نماز نہیں پڑھانا چاہیے تھا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, اس کے جنازے کے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا. 70 دفعے بھی تم مغفرت کی دعا کرو گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا. سوچو جس کو کفن کا کپڑا بھی ملا تو نبی کی مبارک قمیص میں ملا, جس کے جنازے کی نماز پڑھایا بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں محمد نہیں جانا چاہیے اس کی قبر پہ, اس کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجئے. 70 دفعے بھی تم مغفرت کی دعا کرو گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ اکبر. سوچو آج بس ہم مولوی لوگ مجبور محض ہیں, بس ہر ایک کو بھی ماشاءاللہ, اور ہمارے حافظ صاحب تو اس میں ماشاءاللہ اتنا کشادہ دل رکھتے, اللہ مغفرت کر, بہت اچھے آدمی تھے, بہت گوشت کھلائے, بہت بریانی کھلائے, بہت سب کو معاف کر. ارے اتنی ہول سیل میں جنت ہے. آج کا نمازی بے نمازی دیندار بے دین سب جنت میں جائیں گے تو ابراہیم کا باپ کیوں نہیں جائے گا؟ سوچو میرے بھائیو, اگر جنت چاہتے ہو, اپنی آخرت چاہتے ہو, نمازوں کی پابندی کرو, 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرو, اور اپنے بیوی بچوں کو, گھر والیوں کو نمازی بناؤ, اپنی بیٹیوں کو نمازی, دامادوں کو نمازی, گھر کی بہو کو نمازی بناؤ. جیسے ابراہیم علیہ السلام ان کی فیملی کے بارے میں آتا ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ وکان عند ربی مرضیہ. پہلے ایسے ہوتا تھا, ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے بھئی جو نماز نہیں پڑھتا بولتے بھئی تیرے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتا. اب تو ماشاءاللہ ہر چے آمد در گھسیٹ. استغفر اللہ میرے بھائی. سوچو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی رخصتی کا وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹوں میں یا گھنٹوں کے اندر آپ کی جان جانے والی ہے. آخری کلمات نبی کے زبان سے کیا تھے؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم, لوگو نماز, لوگو نماز, لوگو نماز, تمہارے ماتحت جو ہیں. نبی کس کا خیال کرے؟ نماز نماز نماز. اللہ کے بندو دنیا تو گزر جائے گی, اچھے کی بھی گزر جائے گی, لچھے کی بھی گزر جائے گی. اب تو اتنا آ گیا ہے نا, اب ہر ایک کے اندر, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے بے نمازی ہو, چاہے شرابی ہو, بہت اچھے آدمی تھے, اللہ جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. ہاں اتنی اعلیٰ علیین جگہ اتنی آسان ہے. بابا 1000 میں سے ایک آدمی, صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا. 999 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں.
अल्लाह आदम से कहेगा, आदम अपनी औलाद में जन्नती और जहन्नमियों को तकसीम कर दो। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद में जहन्नमियों की निशानी क्या बताया, क्या बताया जहन्नम की निशानी? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़, उससे पहले अंबिया के वाक़ियात पूरे। उसके बाद अल्लाह ने कहा फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन, इसके बाद ऐसी इनकी नाख़लफ़ औलाद पैदा हो गई, अज़ाउस्सलाह वत्तबउ शहवा। बिल्कुल अपने वक्त पे ख़त्म करो, चिट्ठी भेजने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हाफिज़ साहब तैयारी कर रहे हैं हमारे कफन बांधने की, अल्लाह ज़ाया कर दे। तो फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउ शहवा, ऐसे नाख़लफ़ औलाद पैदा हो गई, अज़ाउस्सलाह नमाज ज़ाया करते थे, वत्तबउ शहवा और ख्वाहिशात नफसानी। आज क्या है भाई, जब से मोबाइल की दुनिया है ना, 12-12 1-1 बजे तक सो जाते हैं। हमारे बुढ़ियां, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, मुर्गी नहीं आती तो पूछते थे क्या मुर्गी नहीं आई बा, जरा देख बा कहाँ तो मुर्गी जाग बैठी क्या है ना। आज औलाद भी नहीं आते तो कौन बाप पूछता नहीं है मेरे बेटा आया कि नहीं आया बोल कर। हाँ, आज हमारा हाल ये है। हाँ, अफसोस मेरे भाइयों। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, नाक़लफ़ ऐसी औलाद पैदा हुई, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़, इनके बाद ऐसे नाक़लफ़ लोग आए, अज़ाउस्सलाह वत्तबउ शहवा, ख्वाहिशात नफसानी के गुलाम बन गए, अज़ाउस नमाजों को छोड़े, ख्वाहिशात नफसानी के गुलाम बन गए। फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, गई नामी जहन्नम में डाले जाएंगे। गई इतनी खतरनाक जहन्नम, जहन्नम खुद पनाह मांगती है, अल्लाह कहीं को पैदा करा। उतनी खतरनाक जहन्नम में जाए। आपको मेराज का वो वाक़या मालूम है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज पर गए, एक आदमी है जिसको लिटाया गया है, फरिश्ता है, भारी गुंड, भारी पत्थर, बड़ा पत्थर लाके डालता है, इंसान कचंबर हो जा रहा। अल्लाह के रसूल देखकर कहते हैं, जिब्राइल कौन आदमी है, क्या पाप है, क्यों इसको ऐसा बड़ा पत्थर लाकर इसके सर पे डाला जा रहा है, इसका सर पूरा कचंबर बन गया, क्यों ऐसा हो रहा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं, ये वो आदमी है जो अज़ान सुनता था और इसका सर वजनी था, नमाज के लिए नहीं उठता। क्या हम और आप चाहेंगे? अच्छा, ये सिर्फ बेनमाजी के बारे में नहीं, लोग क्या समझते हैं उनके बारे में जी जो नमाजा नहीं पढ़ते। अरे कान खोल कर सुन लो, 1-2 टाइम की नमाज पढ़ने वालों, 1-2 टाइम की नमाज पढ़ने वालों, कान खोल कर सुन लो। अल्लाह ने क्या कहा कुरान मजीद पारा नंबर 30 सूरह माऊन के अंदर, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, वैल है, बर्बादी है, और जहन्नम का नाम भी वैल है। किसको कहा अल्लाह ने? मुसल्लीन, नमाजियों के लिए, बेनमाजियों के लिए नहीं कहा, बेनमाजियों के लिए नहीं कहा। क्या कहा? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, बर्बादी है नमाजियों के लिए। अरे नमाज पढ़े और बर्बादी किसके लिए बर्बादी है? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती बरते, सुस्ती। दिल में आया तो नमाज पढ़ने वाले, दिल में नहीं आया तो नहीं। कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं माशाअल्लाह, क्या बोलते हैं, अरे बड़े अच्छे साहब हैं भी, बड़े अच्छे नेक है भी, बहुत काम करते भी, कौम का जज्बा रखते भी, दीन का जज्बा है भी। अरे खुद का जज्बा क्या है, खुद कितने पानी में हैं, कितने नमाजी हैं, खुद के घर का हाल क्या है, घर में कितने लोग नमाजी हैं, अतराफ में कितने नमाजी हैं, सोचो। अल्लाह ताला कहता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, बर्बादी है, जहन्नम है नमाजियों के लिए। कैसे नमाजी? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज तो पढ़ते हैं सुस्ती बरतते, सुस्ती बरतते हैं। अल्लाह अकबर। अरे हजरत उमर को देखो जी, उमर 5 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले उमर, जन्नत की बशारत पाने वाले उमर, जन्नत की बीवी, जन्नती बीवी और जन्नती मकान को अल्लाह के नबी ने देखा। वो उमर जिनके फैसले को अल्लाह ने कुरान की आयतों की शक्ल में नाजिल किया जी। इतने जलील कद्र सहाबी, एक नमाज छूट गई, मगरिब की नमाज, मगरिब की नमाज छूट गई, आ गए अल्लाह के नबी सलाम पे, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। हजरत उमर आ गए, आंख से आंसू निकल रहे हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परेशान, ये कब बोलते हैं?
کوئی حادثہ پیش آئے, کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی بڑی مصیبت آ جائے, حضرت عمر رو رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی پریشان, صحابہ پریشان. عبداللہ ابن عمر تھے, نماز نبی کے پیچھے پڑے تھے, سیدھے جا کر باپ سے لپٹ جاتے, ابا جان امی تو صحیح سلامت ہے, ابا جان کوئی مصیبت تو نہیں آئی, ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں, ابا جان آپ کے آنکھ سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ کہتے بیٹا کسی کا انتقال نہیں ہوا, کوئی حادثہ پیش نہیں آیا, تمہارے باپ عمر کی آخرت برباد ہوگی. بیٹا میں کھیتی میں تھا, پانی سینچ رہا تھا, کھیت میں مصروف تھا, میری مغرب کی نماز چھوٹ گئی. کیا کہا اس کے بعد؟ کیا کیا عمر نے؟ کہا بیٹا آج کے بعد سے تمہارا باپ اس کھیتی میں قدم نہیں رکھے گا, جاؤ اس کھیتی کا مول لگا دو اور جو مول آئے بیچ ڈالو اور سارے پیسے صدقہ خیرات کر دو. آج کے بعد سے تمہارا باپ عمر اس کھیتی میں قدم نہیں رکھے گا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وقت نہیں ہے, اور مجھ سے بڑھ کر بہترین فاضل عالم دین آپ کے سامنے موجود ہیں, ان کا خطاب آپ کو بھی سننا ہے, مجھے بھی سننا ہے. جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا وہ ٹائم ختم ہو گیا. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے کوشش. آج جو مصیبتیں آ رہی ہیں, آج جو حالات, اپنے ڈاکومنٹ کو اپڈیٹ رکھیں, آدھار کارڈ اور ماں باپ کے ڈاکومنٹ, نام سب کی. یہ مت سوچے نہیں آئے گا, کبھی بھی SIR, کبھی بھی NCR, کبھی بھی حالات کروٹ بدل سکتے ہیں. اب 3-3.5 ہزار میں سارے سرٹیفکیٹ بن رہے, ایک وقت وہ آئے گا 10,000 50,000 لاکھ روپے بھی دیں گے تو نہیں ملیں گے. اس سے پہلے آپ اپنے ڈاکومنٹ کو ہمیشہ ریڈی رکھیے, آپ اپنے کھیتیوں کے ڈاکومنٹ کو ریڈی رکھیے اچھے انداز میں. جہاں پر کوئی تصحیح کی ضرورت ہے آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیے. کبھی بھی یہ خطرات ہم پر منڈلا رہے ہیں, کبھی بھی ہمارے تعلق سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے باپ سے بچے جدا ہو جائے, ہو سکتا ہے دادا سے پوتے جدا ہو جائے, کیونکہ آج کل ایسے حالات بن رہے ہیں اور اسلام دشمن طاقت ایسے کوششیں کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو انڈین لا کے مطابق اپنی ڈاکومنٹ کو اپڈیٹ بنا رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجیے, توحید کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اس بیٹھک قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جمعیت کے ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ جیسے کو بھی, کیونکہ میں آپ ہی کا بھائی ہوں, آپ ہی کی بستی سے تعلق رکھتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہماری جمعیت کے ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھائی جنہوں نے ہم کو مدعو کیا, اللہ ان کی روزی روٹی میں, کاروبار میں, دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے. ہم میں جو بھی بیمار, جہاں بھی بیمار, اللہ تعالیٰ شفا دے. اللہ کا شکر ہے بھی آتے آتے امیر محترم کے متعلق ایک پیغام آ گیا کہ ان کی بیوی کا جو آپریشن ہونا تھا وہ الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہے اور ڈسچارج بھی ہو گئے ہیں. اللہ مزید امیر محترم کے اہلیہ محترمہ کو شفا کلی عطا فرمائے, صحت کاملہ اجر نصیب فرمائے. اور ہمارے کل ساڈو خالد ہیں, ان کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا, اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے, اللہ انہیں کروڑ کر جنت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے, دلوں میں محبت صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اگر میں نے دوران بیان کچھ زیادہ الفاظ استعمال کیا تو معافی چاہتا ہوں, کیونکہ میرا الفاظ میری اپنی بستی ہے اور اسی لیے میں نے بہت سخت الفاظ میں آپ کے سامنے نماز اور بے نمازیوں کے بارے میں کہا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.